اس امت کو اجتماعیت کے اسباب دیے گئے ہیں کہ 100 اجتماعیت کے دیا گیا کہ نبی جی آپ نرم ہو کر رہیے، اور دوسرا اجتماعیت کا حکم یہ کا عمل یہ دیا گیا کہ آپ درگزر کیجئے، اور تیسرا عمل یہ دیا گیا کہ آپ امام والے کے لیے استغفار کیجئے، اور چوتھا کام یہ بتایا گیا کہ آپ ساتھیوں سے مشورہ کیجئے۔ یہ 4 کام بتائے گئے ہیں اجتماعیت کے لیے۔ اس لیے اللہ کی مدد تو اجتماعیت کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد تو اجتماعیت کے ساتھ ہے، تفرق کے ساتھ کوئی مدد نہیں ہے، کیونکہ تفرق کا جو اثر ہے وہ تو یعنی نسلوں تک کو برباد کر دیتا ہے، یہلک الحرث والنسل۔ اور اجتماعیت کے اثرات کہ اللہ کی مدد ہے اجتماعیت کے ساتھ، ید اللہ علی الجماعہ۔ میں اس پر ایک واقعہ سناؤں گا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 مسجدوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک مسجد ضرار اور ایک مسجد قباء۔ ایک مسجد کی تو بنیاد تقوی پر، ایک مسجد کی بنیاد تفریقے پر۔ اللہ نے فرمایا نبی جی آپ مسجد قباء ضرور جایا کریں اور وہاں عبادت کیا کریں، اور مسجد ضرار کے فرمایا کہ یہاں ہرگز قدم مت رکھنا، حالانکہ یہ بھی مسجد ہے۔ چند لوگوں نے ایمان مسلمانوں سے الگ ہو کر تفریق پیدا کرنے کے لیے الگ جگہ بنا لی کہ ہم یہاں الگ کام کریں گے، حالانکہ مسجد ہے، دونوں مسجدیں ہیں، لیکن انہوں نے مسجد بنائی ہے تفرقے کی بنیاد پر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نبی جی آپ اس مسجد میں ہرگز قدم نہ رکھنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ اس مسجد کو آگ لگا دو، اس کو جلا دیا گیا۔ یہ پورا واقعہ لکھا تھا مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں۔ تو وہ گئے اور انہوں نے کچھ ایندھن اکٹھا کیا اور اس کو آگ لگا دی۔ جو لوگ وہاں جمع تھے وہ بھاگ گئے، وہ ختم ہو گئی مسجد، جگہ خالی ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا ایک صحابی حضرت زید بن عاصم سے کہ تم یہاں گھر بنا لو۔ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ نے تو آپ سے کہا یہاں قدم نہ رکھیں، اور میں یہاں گھر بنا کے ہمیشہ رہوں؟ میں یہاں گھر نہیں بناؤں گا، میں یہاں گھر نہیں بناؤں گا۔ ہاں فلاں صحابی ہیں ان کو زیادہ ضرورت ہے مکان کی، ان کو دے دیں۔ آپ ان کو بلایا، ان کو بلا کے فرمایا کہ یہ جگہ تم لے لو۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے وہاں گھر بنا لیا، مگر جب تک میں اس گھر میں رہا، اس مسجد کی جگہ پر جہاں امام والے کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے الگ جگہ بنائی گئی تھی، فرماتے ہیں کہ میں جب تک اس گھر میں رہا میں بے اولاد رہا، مجھے اولاد نہیں ہوئی، اور میرے اس گھر میں رہتے ہوئے کبھی کسی کبوتر نے وہاں گھونسلہ نہیں بنایا، اور کبھی کسی مرغی نے انڈوں میں سے بچے نہیں نکالے۔ اتنی نحوست تھی افتراق کی، اتنی نحوست تھی افتراق کی کہ نہ ان کو کوئی اولاد ہوئی، نہ کسی کبوتر نے گھونسلہ بنایا، نہ کسی مرغی نے انڈوں میں سے بچے نکالے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، بہت ضروری بات میں عرض کر رہا، اس لیے سمجھنا چاہیے کہ اکرام کیا ہے۔ انزلوا الناس منازلهم، کہ ہر آدمی کو اس کے مقام پر رکھو۔ اور یہ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں، 4 باتیں عرض کی ہیں، یہ مشورہ اور درگزر
اور ساتھیوں کے لیے استغفار اور نرم ہو کر رہنا ساتھیوں کے لیے. یہ 4 باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بطور ہدایات ہیں. اگر یہ نہیں ہوں گی لنفضوا من حولک، تو یہ آپ کے پاس سے سب چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، اللہ کے یہاں اپنے آپ کو قبول کرانے کے لیے 2 بنیادی چیزیں ہیں. ایک اخلاص، ایک قربانیاں. ایک اخلاص، ایک قربانیاں، یہ 2 چیزیں اصل ہیں. ایک اخلاص، ایک قربانیاں. استقامت واقعی مخلصین کو ہوگی، کیونکہ اس راستے میں آنے والی ناگواریوں کو برداشت مخلص ہی کر سکتا ہے، جس کو اللہ سے چاہیے.